یہ آپ اور ہم ابھی نماز پڑھنے آئے ہیں نا، گھر پر بھی پڑھتے ہیں، جہاں موقع ہے پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. ہر اچھا انسان، یہ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایک جملہ آپ سے تقسیم کر رہا ہوں، ہر اچھا انسان ایک کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اور صرف آپ اور ہم تک نہیں ہیں، کچھ غیر بھی ایسے ہیں، ان سے بھی یہی جملے سنائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایشور کے قریب ہو جائیں. کچھ اور ہیں وہ یہی کہتے ہیں ہم جو محنت کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم گاڈ کے قریب ہو جائیں. آپ اور ہم واقعتاً ایسے لوگوں میں سے واسطے پڑھتے ہیں جو بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں اور وہ کہتے یہ ہیں یار ہم جتنے نماز روزے کی کوشش کر رہے ہیں، صدقات کر رہے ہیں، ہماری منشا یہ ہے ہم خدا کے قریب ہو جائیں. صحیح بات ہے نا؟ اب بولو تو صحیح. ایک جملہ آپ کو سناتا ہوں، آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور ذہن میں لکھ کر چلے جانا. دارالعلوم دیوبند جو اسلام کی عظیم یونیورسٹی ہے، وہاں محتمم گزرے تھے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ محتمم دارالعلوم دیوبند، یہ قریب 50 سال دارالعلوم دیوبند کے محتمم رہے. ان کا ایک جملہ چھپا ہے ان کی کتاب خطبات حکیم الاسلام کے 3 جلد میں، وہ لو پہ لکھ کر چلے جاؤ. انہوں نے لکھا ہے کہ خدا کے قریب ہونے کے لیے حلال کا لقمہ یہ شرط اول ہے. اور سبحان اللہ تو کہہ دو خدا کے بندو، مگر کیسے کہیں جب میرا کھانا ہی کم از کم مشکوک ہے تو میں سبحان اللہ کیسے کہوں گا. قاری عبداللہ عابد صاحب فرماتے تھے ہم اور ہمارے بڑے اچھے لچھن ہیں، حرام سے تو بچ جائیں گے، مشکوک میں تو کوئی شبہ نہیں رہتا عموماً، تو پھر سبحان اللہ کیسے کہیں گے؟ سبحان اللہ تو کب کہیں گے نا جب ادھر سب صاف صاف پاک پاک جائے. دیکھیں آپ اور میں، یہ بلا سے واسطہ پڑ رہا ہے، لاکھوں دنیا دعا کر رہی ہے، کوئی نتیجہ ہے؟ بولو تو صحیح. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے یہ جو دعائیں مانگتے ہیں نا ہم، اس کے لیے 2 شرطیں بنیادی ہیں قبولیت کے لیے. کتنی؟ علماء کیا ہیں وہ؟ علماء حق نے لکھا ہے کہ دعا کی قبولیت کی 2 بڑی شرطیں ہیں. جب تک دعا کے ارد گرد یہ 2 پنکھ نہیں ہوں گے دعا نہیں اوپر اڑے گی. وہ کیا ہیں؟ فرمایا عقل حلال اور صدق ماقال. جو کچھ پیٹ میں جائے وہ حلال ہو اور جو کچھ زبان سے باہر آئے وہ سچ ہو، تب دعا قبول ہو رہی ہے قبول. اور بولو تو صحیح. تو پھر کہیں سے عقل حلال اور صدق ماقال میں فرق تو نہیں ہے؟ اب بولو تو صحیح. ابھی میں نے عرض کیا مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی بات جو میں عرض کر رہا تھا، ان کی ایک تقریر ہے جو آواز قاسمی میں چھپی تھی، اس کا عنوان یہی تھا عقل حلال اور صدق ماقال. دعا تب قبول ہوتی ہے اندر جو جائے وہ حلال ہو، باہر زبان سے جو آئے وہ سچ، پھر دعا قبول ہوتی ہے.